کہ گھر کی عورتیں ایک عورت دوسری عورت کے اوپر، ایک بھائی کی بیوی دوسرے بھائی کی بیوی کے اوپر زنا جیسے بھیانک جرم کا الزام لگاتی ہے، بعض دفعہ ساسیں اپنے بہووں کے اوپر، اور بعض دفعہ الامان والحفیظ، الامان والحفیظ ہے، نندیں اپنے بھائیوں کے اوپر اور بھائیاں اپنے نندوں کے اوپر، اس طرح کے گھناؤنے اور بھیانک قسم کے الزامات سے اے کعبہ تیری خوشبو کتنی پاکیزہ ہے، تو کتنا پاکیزہ ہے، تو کس قدر مقدس ہے، وما حرمتک وما اعظمک اعظم حرمتک، اور اے کعبۃ اللہ تیری حرمت، تیری عظمت کتنی اونچی ہے، تیری شان کتنی بلند ہے، تیری حرمت کا کیا کہنا۔ اللہ اکبر، یہ بیان فرماتے ہیں۔ اس کے بعد نبی کائنات اپنی زبان مبارک سے کہتے ہیں، بلکہ کعبۃ اللہ کا طواف کرتے ہوئے ٹھہر کر کے کعبے کو اپنی نگاہ اقدس سے دیکھتے ہوئے کعبۃ اللہ کو مخاطب کر کے آپ بیان فرماتے ہیں کہ یقیناً تیری عزت، تیری حرمت، تیری پاکیزگی، تیری خوشبو بڑی اچھوتی ہے، بڑی بلند ہے، مگر رب محمد کی قسم تیری عظمت سے بڑھ کر کے ایک مومن کی عظمت ہے، تیری عظمت سے بڑھ کر کے ایک مسلمان کی عظمت ہے، ایک مسلمان کی عزت کی حرمت ہے، اس کے مان کی حرمت ہے، اس کی جان۔ المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم ارزقنا فهما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ربنا يسر ولا تعسر وتمم بالخير۔ حمد و ثنا بزرگی و برتری مالک و مختار رب کبریا کے لیے سزاوار ہے، جو ہر طرح کی کمیوں اور خامیوں سے پاک ہے، جس نے ساری کائنات کی تخلیق بلا شرکت غیر فرمائی اور ہر شے کی تدبیر و فیصلہ بذات خود فرماتا ہے، جس نے ہم سب کو دین ایمان جیسی عظیم نعمتوں سے، دین ایمان جیسی عظیم نعمت سے سرفراز و ہمکنار فرمایا ہے۔ اسی لیے ہمہ وقت ہم اسی کے حمد بیان کرتے ہیں، اور حتی الوسع ہمیں اسی کا شکر بجا لانا چاہیے۔ فللہ الحمد ولہ الشکر سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ حاضرین گرامی، نوجوانان قوم ملت، خواتین ملت اسلامیہ، گزشتہ کئی خطبات میں صحیح بخاری شریف کتاب الوصایا اور صحیح مسلم شریف کتاب الایمان کی وہ جامع حدیث پاک جس میں سبع مہلکات کا تذکرہ ہے، آپ اس کی وضاحت و تشریح سماعت فرما رہے ہیں۔ آج بھی اسی سلسلے کی آخری کڑی اس حدیث پاک میں جو سبع مہلکات کا 7واں گناہ ہے، اس پر ہم اللہ کی توفیق و نصرت سے روشنی ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جیسا کہ حدیث پاک اس طرح سے تھی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اجتنبوا السبع الموبقات قالوا یا رسول اللہ
وما هن قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم وتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. حدیث پاک یہ تھی، اور اس میں جو 7 گناہ ہے جس میں پڑھنے کے بعد انسان اپنی آخرت تباہ کر لیتا ہے، اپنی دنیا برباد کر لیتا ہے، ان میں سے 6 گناہوں کا تذکرہ آپ کے سامنے آ چکا ہے۔ شرک باللہ، سحر، جادو، ناحق قتل، اور اکل ربا، سود خوری، اکل مال الیتیم، یتیموں کا مال ناجائز طور پر کھانا، اسی طریقے سے وتولی یوم الزحف، میدان قتال سے مسلمانوں کو میدان میں چھوڑ کر کے باطل کے ڈر سے، اسلام دشمنوں کے ڈر سے بھاگ جانا، یہ بڑا گناہ ہے، یہ ان بڑے پاپوں میں سے ہے، یہ ان بڑے جرائم میں سے ہے کہ جس کے مرتکبین ہلاک ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی خبر ہمیں دی ہے۔ 7واں جو گناہ ہے وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات، 7واں گناہ ہے کہ پاکیزہ، پاک دامن عورت کے اوپر تہمت لگانا، الزام لگانا، بہتان باندھنا۔ اس نے جو گناہ نہیں کیا ہے، یا جس گناہ کے بارے میں اس کے خواب و خیالوں میں نہیں گزرا، جس گناہ سے وہ غافل ہے، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات، جس گناہ سے وہ بے خبر ہے، جس گناہ کے بارے میں اس کے ذہن و دماغ میں اس طرح کی کوئی سوچ ہی نہیں گزری، ایسی پاک باز عورت کے اوپر الزام لگا دینا کہ وہ گناہ اس نے کیا ہے، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ ایسا جرم ہے کہ جس سے انسان اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیتا ہے، اور یہ ہماری نظر میں اس قدر سستا جرم ہے کہ ہمارے سماج میں یہ عام سی برائی ہے۔ جیسے کوئی کسی کی چغلی کر لیتے ہیں، غیبت کر لیتے ہیں، کسی کو گالی دے دیتے ہیں، کچھ بول دیتے ہیں الٹا سیدھا، یہ عام برائی بن چکی ہے۔ ہم یہ کہنے میں ہچکچاتے نہیں بعض دفعہ کہ فقط بدگمانی کے پیش نظر کہ فلاں کی بیٹی، فلاں کی بہو، فلاں کی بیوی ایسی اور ویسی، ایسی اور ویسی، اتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول نے اپنی زبان مبارک سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہلاکت کی وعید سنا دی کہ ایسا کرنے والا کوئی بھی ہو، مرد ہو، عورت ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، ایسی صورت میں وہ اپنے آپ کو تباہ و برباد کر لے۔ یہی بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نور کی اس آیت میں بیان فرمائی، ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظیم۔ یقیناً جو آدمی، یقیناً جو لوگ یرمون المحصنات الغافلات، کسی پاکیزہ عورت کے اوپر بہتان باندھتا ہے، کسی پاک باز عورت کے اوپر الزام لگاتا ہے، تو دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت اس کے اوپر ہے۔ لعنوا فی الدنیا والآخرہ، لعنت کی گئی دنیا اور آخرت میں، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ایسے آدمی کے لیے انتہائی خوفناک اور بڑا عذاب ہے، انتہائی خوفناک اور بڑا عذاب ہے۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ مومنہ جو خاتون ہوتی ہے،
مومنہ جو خاتون ہوتی ہے وہ اس طرح کی برائی کا ارتکاب کرنا ان کا تو محال ہی ہے، مگر ایسی خیالات میں اس کا پڑھنا بھی محال ہے۔ اسی لیے حدیث پاک کے اندر بھی اور قرآن پاک کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی نے یہ غافلات کا لفظ لایا، یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، کہ ایسی پاک باز عورت جو غافلات ہو، غافل بے خبر ہونا، کسی چیز سے بے خبر ہو جانا، گویا کہ ایک مومنہ عورت کو پوری طرح سے گھیر دیا گیا، یعنی ایک ایسی پاک باز ہے یہ اللہ کی باندی، یہ ایسی پاک باز ہے کہ جس کے ذہن و دماغ میں ایسے گناہوں کے تصورات بھی نہیں پیدا ہوتے۔ المحصنات الغافلات المؤمنات۔ اب اگر کوئی ایسی عورت کے اوپر الزام لگا دے تو بھلا اس کا بھلا ہو سکتا ہے کبھی؟ یہی وجہ ہے کہ سیدھے طور پر کلام پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لعنت کی وعید سنا دی کہ دنیا میں بھی آخرت میں بھی اس کے اوپر لعنت ہے، اور صرف لعنت ہی نہیں، اللہ کی رحمت سے صرف وہ دور ہی نہیں ہوگا، وہ تارا ہی نہیں جائے گا، بلکہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اس کے لیے بڑا خطرناک قسم کے عذاب ہے۔ اب کون ہے وہ مسلمان؟ کون ہے وہ مومن؟ کون ہے وہ نمازی؟ کون ہے وہ پاک باز لوگ، پاک باز عورت، پاک باز مرد جو کسی مرد کے اوپر، کسی عورت کے اوپر کسی طرح کے گھراؤ نے الزام لگا ہے؟ لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ ہمارا سماج معمولی سی بات میں ایک پاک باز، ایک مومنہ عورت کے اوپر اس طرح کے اتہام، اس طرح کے الزام لگانے سے دریغ نہیں کرتا، بلکہ بعض دفعہ دیکھا یہ جاتا ہے کہ گھر کی عورتیں، ایک عورت دوسری عورت کے اوپر، ایک بھائی کی بیوی دوسرے بھائی کی بیوی کے اوپر زنا جیسے بھیانک جرم کا الزام لگاتی ہے، بعض دفعہ ساسیں اپنے بہوؤں کے اوپر، اور بعض دفعہ الامان والحفیظ، الامان والحفیظ ہے، نندیں اپنے بھائیوں کے اوپر اور بھابیاں اپنی نندوں کے اوپر اس طرح کے گھناؤنے اور بھیانک قسم کے الزامات سے موسوم کر دیتے ہیں، ایسے الزامات جسما کر دیتے ہیں۔ اور مسلمانوں کے لیے خوفناک قسم کی وعید ہے کہ اپنے ایمان کی خیر مناؤ، بصورت دیگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب جھیلنے کے لیے تیار ہو جائے۔ ارے وہ مومن، وہ مسلمان جس کے بارے میں سنن ابن ماجہ کے اندر، طبرانی کے اندر، اور اسی طریقے سے علامہ منذری رحمۃ اللہ علیہ کی معرفۃ الآراء کتاب الصحیح الترغیب والترہیب کے اندر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یطوف بالکعبۃ، میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے دیکھا، بیت اللہ کا، کعبے کا طواف کرتے ہوئے دیکھا، وَيَقُولُ، اور آپ یوں فرما رہے تھے، کعبہ سے مخاطب ہو کر کے، إِنَّ أَطْيَبَكَ وَأَطْيَبَ رِيحَكَ، اے کعبۃ اللہ، اے کعبہ، تیری خوشبو کتنی پاکیزہ ہے، تو کتنا پاکیزہ ہے، تو کس قدر مقدس ہے، وَمَا حُرْمَتَكَ وَمَا أَعْظَمَكَ أَعْظَمَ حُرْمَتَكَ، اور اے کعبۃ اللہ، تیری حرمت، تیری عظمت کتنی اونچی ہے، تیری شان کتنی بلند ہے، تیری حرمت کا کیا کہنا۔ اللہ اکبر، یہ بیان فرماتے ہیں۔ اس کے بعد نبی کائنات اپنی زبان مبارک سے کہتے ہیں، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، اے کعبۃ اللہ، یقیناً تیری خوشبو، تیری ذات بڑی پاکیزہ، تیری خوشبو بڑی بہتر، تیری عظمت و حرمت بڑی اونچی، اس کا کوئی مقابلہ نہیں۔ وَمَا أَعْظَمَكَ أَعْظَمَ حُرْمَتِكَ، تیری حرمت کا کیا کہنا،
لیکن سنو، والذی نفس محمد بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، حرمت المؤمن اعظم عند اللہ من حرمتک، کہا کہ سنو، تیری حرمت کا کیا کہنا، تیری عظمت کا کیا کہنا، لیکن رب محمد کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے۔ اللہ اکبر۔ امام کائنات بیان فرماتے ہیں مگر ایک مومن کی عزت و حرمت تیری حرمت سے بڑھ کر کے ہے، تیری عظمت سے بڑھ کر کے ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر فرماتے ہیں ومالہ ودمہ، اور مومن کی عزت و حرمت، اس کی جان، اس کا مال بھی تیری عزت و شرافت اور تیری عزت و حرمت سے بڑھ کر کے ہے۔ آپ تصور کر سکتے ہیں، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک مومن مسلمان جس کی آبرو کو نوچنے میں ہم کسی طرح کے دریغ نہیں کرتے، جس کو رسوا کرنے میں ہم ہچکچاتے نہیں، اللہ کے نبی امام کائنات سید العرب والعجم اپنی زبان مبارک سے عام اوقات میں صرف یہ فرمان جاری نہیں کرتے، بلکہ کعبۃ اللہ کا طواف کرتے ہوئے ٹھہر کر کے کعبے کو اپنی نگاہ اقدس سے دیکھتے ہوئے کعبۃ اللہ کو مخاطب کر کے آپ بیان فرماتے ہیں کہ یقیناً تیری عزت، تیری حرمت، تیری پاکیزگی، تیری خوشبو بڑی اچھوتی ہے، بڑی بلند ہے، مگر رب محمد کی قسم تیری عظمت سے بڑھ کر کے ایک مومن کی عظمت ہے، تیری عظمت سے بڑھ کر کے ایک مسلمان کی عظمت ہے، ایک مسلمان کی عزت کی حرمت ہے، اس کے مال کی حرمت ہے، اس کی جان کی حرمت ہے۔ اور صحیح بخاری شریف کے اندر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان گرامی مشہور، حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے جو خطبہ ارشاد فرمایا، اس میں آپ نے ابو بکرہ رضی اللہ تعالی بیان فرماتے، حدیث لمبی ہے جس کے اندر آپ نے متعدد فرمان جاری کیا، اور پھر آخر میں کہا فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَبْشَارَكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا وَبَلَدِكُمْ هَذَا وَشَهْرِكُمْ هَذَا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لوگوں میں اعلان کرتے ہیں، امام کائنات بیان فرماتے ہیں، لوگوں سنو سنو، تمہارا آپس میں ایک دوسرے کا خون، ایک دوسرے کی جان، ایک دوسرے کی عزت و آبرو، ایک دوسرے کا مال اسی طرح حرام ہے جس طریقے سے یہ شہر، اس شہر کی حرمت مسلم، اس مہینے کی حرام والے مہینے کی حرمت مسلم ہے، اور اس گھر کی حرمت جس طریقے سے اسی طریقے سے ایک دوسرے کی جان، مال، آبرو کی حرمت ہے۔ تم کسی کی آبرو کو خروج نہیں سکتے۔ اس سے اما قبل کے خطبے میں نے ایک روایت رکھی تھی جو سود کے موقع پر ہے کہ سود کے 72 درجات ہیں اور 72 ابواب ہیں، ان میں سے ایک سب سے خطرناک بات کیا ہے، ایک دروازہ کیا ہے، ایک درجہ کیا ہے کہ کسی بندہ مومن و مسلمان کی آبرو کو پامال کرنا، اس کی عزت کو نوچنا، اس کو رسوا کرنا، اس کو بدنام کرنا۔ ذرا سوچو اے مومنوں کی جماعتوں، اے مسلمانوں، کہاں گئی وہ تمہاری غیرت ایمانی، کہاں گیا وہ تمہارا ایمان؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی کا اس قدر عالی شان ہے فرمان جس میں آپ یوں بیان فرماتے ہیں، ایک مومن کی عزت کو اجاگر کرتے ہیں، اور مزید اللہ تبارک و تعالی بیان فرماتا ہے، مخاطب ہے ان مومن کامل حضرات کے لیے یہ خطاب ہے، یہ پیغام ہے، اور اس صادق الایمان مسلمان سے یہ کہا گیا ہے، یہ پیغام دیا گیا ہے کہ تمہیں بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی مسلمان بیٹی اور کسی مسلمان بھائی اور کسی مسلمان بہن کی آبرو کو نوچنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ نور میں مزید بیان فرماتا ہے والذین یرمون المحصنات الغافلات والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدہ ولا تقبلوا لهم شہادة ابدا۔ اے مومنو سنو، اللہ تبارک و تعالی بیان فرماتا ہے جو بھی کوئی کسی مومنہ عورت کے اوپر، کسی پاک باز عورت کے اوپر، کسی عورت کے اوپر اگر الزام لگاتا ہے، بہتان باندھتا ہے، والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شهداء، اور اگر اس نے 4 عینی شاہد نہیں لایا،
4 گواہ نہیں لایا، ایسے گواہ جس نے وہ جرم کرتے ہوئے دیکھا ہو، ایسے گواہ جس نے وہ گناہ کرتے ہوئے دیکھا ہو اور مشفوط دیکھا ہو، ایسے گواہ اگر نہیں لاتا ہے تو فجلدوہم 80 جلدہ۔ رب کا قرآن پیغام سناتا ہے، رب کا قرآن یہ فرمان جاری کرتا ہے، ایسے فاسق و فاجر آدمی کو 80 کوڑے لگائے جائیں تاکہ آئندہ کسی میں جرأت نہ ہو کسی مومن مسلمان کی عزت و آبرو کے ساتھ کھلواڑ کرنے کی، کسی مومن و مسلمان کی آبرو کو نوچنے کی اسے ہمت نہ ہو اور کبھی اس کے بارے میں سوچ نہ سکے۔ ذرا تصور کرو اے ایمان والو، اے مسلمانوں، ایک مومن کا کردار کیا ہونا چاہیے، ایک مسلمان کا کردار کیا ہونا چاہیے، اور اس بات سے ان پیغامات سے اندازہ ہوتا ہے کہ ایک مومن و مسلمان کی عزت کا کیا مقام ہے اور کس قدر وہ اہمیت کے حامل ہے۔ آپ سوچ سکتے ہیں، آپ تصور کر سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ پیغام، اللہ تعالیٰ کا جب یہ پیغام نازل ہوا، حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں حاضر ہیں، اور پھر کیا کہتے ہیں معلوم ہے؟ کیا کہتے معلوم ہے کہ اے اللہ کے رسول، کیا واقعی اللہ نے ایسا ہی فرمایا؟ ہائے ہائے ہائے، نبی کائنات کہتے یا معاشر الانصار، اے انصاریوں کی جماعت، ذرا اپنے سردار کی بات تو سنو، الا تسمعون، کیا تم نہیں سن رہے ہو اپنے سردار کی بات؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ نے کہا اللہ کے نبی، یہ انصار کے سردار ہیں سعد بن عبادہ، یہ بڑے غیرت مند ہیں، یہ بڑے غیرت مند ہیں، آج تک اس نے کسی متعلقہ یا بیوہ عورت سے شادی نہیں کیا، اور نہ ہی اپنی زوجیت میں آنے والی کسی عورت کو انہوں نے طلاق دی۔ ان کی غیرت اس قدر ہائی لیول کی ہے کہ اس کی بیوی کو اگر وہ طلاق بھی دے دے تو کوئی دوسرا اسے استعمال نہ کرے، دوسرے کی زوجیت میں نہ جائے، یعنی اس کی استعمال کی ہوئی چیز کسی کے ہاتھ نہ چاہیے۔ اس لیے اس غیرت کے پیش نظر انہوں نے آج تک اپنی بیوی میں سے کسی کو طلاق نہیں دیا، اور نہ ہی کسی طلاق والی خاتون سے، نہ کسی شوہر وفات پا جانے والی خاتون سے شادی کیا۔ کیوں؟ یہ ان کی غیرت کا یہ لیول تھا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے مہربانی فرمائیے، آپ نرمی سے بات کیجئے۔ حضرت سعد بن عبادہ کہتے ہیں یا رسول اللہ، مجھے اعتراض نہیں ہے کہ اللہ کا یہ کلام ہے، اللہ کا یہ فرمان ہے، مجھے اعتراض نہیں، مگر مجھے یہ بتائیے کہ جب تک ایک عورت کسی آدمی کی بیوی اگر غلط کام کر رہی ہو، بدکاری کر رہی ہو، زنا کر رہی ہو، تو وہ آدمی اگر دیکھ لیتا ہے اور 4 گواہ ڈھونڈنے جاتا ہے، جب تک وہ 4 گواہ لے کر کے آئے گا تب تک تو یہ لوگ یہاں سے رفو چکر ہو جائیں گے، تب تک تو یہ لوگ یہاں سے اپنا کام بنا کر کے نکل جائیں گے، پھر میں وہ گواہ کیسے لاؤں؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ واقعی بات اس طرح ہے، واقعی بات اس طرح ہے، اتنی باریکی اس کے اندر ہے۔ اور سعد بن معاذ کے اس تبصرے پر، اس خیال پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر آیت لعان نازل فرما دی کہ اگر کسی نے اپنی عورت کے اوپر الزام لگایا تو وہ 5 قسمیں کھائے، عورت 5 قسمیں کھائے۔ بہرحال میں فی الوقت ادھر تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، لعان کے متعلق بات یہاں پر یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت کریمہ سنائی تو سعد بن عبادہ کی غیرت نے جوش مارا، اور پھر آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں اپنی یہ بات رکھ دی۔ بہرحال جو بات رکھی گئی میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ گہرائی اس کے اندر یہ ہے کہ ایک آدمی ہے، اس نے دیکھا ایک خاتون کو، اپنی بیوی کو بدکاری کرتے ہوئے، یا کسی کو بھی دیکھا، جب تک وہ 4 گواہ لانے جائے گا تو ادھر تو معاملہ صاف ہو جائے گا، دیکھے گا یہاں کہیں کچھ نہیں ہے۔ کیا باریکی اس کے اندر ہے؟ باریکی اس کے اندر یہ ہے کہ ایک مسلمان کی عزت اس قدر قیمتی ہے، اس قدر اہم ہے کہ کوئی آدمی یوں ہی فقط لفاظی نہیں کر سکتا، کوئی آدمی یوں ہی کسی کے اوپر بہتان باندھ دے، یہ قبول نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے شریعت نے کڑی سے کڑی شرط لگا دی، اگر تم کہتے ہو، اگر
تم کہتے ہو کہ ایسا کیا ہے تو تم 4 گواہ لاؤ، اگر 3 بھی لاتے ہو نا تو تمہیں 80 کوڑے مارے جائیں گے، 80 کوڑے کے ساتھ ساتھ پھر تمہاری گواہی کبھی قبول نہیں کی جائے گی اور پھر تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے فاسق قرار دیا جائے گا۔ اس لیے ہوشیار رہنا، کسی بھی مومن مسلمان کی عزت کو نوچنے اور داغدار کرنے کی کوشش نہ کرنا، فقط گمان کے بنا پر، فقط خیال کے بنا پر کسی بھی مسلمان کے اوپر اونچے بول اور الٹی سیدھی بات نہیں کرنا کہ اس کی آبرو خراب ہو جائے، اس کی عزت خراب ہو جائے۔ کہاں ہے وہ مومن مسلمان، وہ مومن صادق، وہ مومن کامل اور مسلم صادق؟ انہیں پیغام دو جنہوں نے اپنی چھوٹی چھوٹی حرص اور لالچ کے بنا پر یا اپنی ذہنی اپج کو یا اپنے دل کے بوجھ کو ہلکا کرنے کے لیے کسی مسلمان کی بیٹی کے آبرو کو تار تار کر جو لوگ کر دیتے ہیں اور کسی مسلمان بھائی کے آبرو کو تار تار کرنے سے گریز نہیں کرتے، انہیں یہ پیغام سناؤ کسی بھی طرح کا الزام ہے تمہیں 4 گواہ لانا پڑے گا، اگر 4 گواہ نہیں لائے تو 80 کوڑے بھی کھاؤ، فاسق بھی بنو، اور پھر تمہاری سماج میں تمہاری وہ وقت نہیں رہے گی کہ تم کبھی بھی گواہی دے سکو یا کسی کے بارے میں یہ کہہ سکو اس نے ایسا کیا ایسا کیا۔ نہیں بول سکتے، نہیں بول سکتے۔ اس لیے یہ بات ذہن نشین رہے کہ ایک مومن کی آبرو کی یہ قیمت ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس عالی فرمان کے اندر اس بات کی وضاحت کر دی کہ وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ، مسلمان پاکیزہ عورت کے اوپر کسی طرح کی اتہام پردازی، کسی طرح کا بہتان الزام لگانا یہ جان لیوا ہے، ہلاک کر دینے والا گناہ ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو بچو، اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے سماج کو پاکیزہ کرو اور اپنی چھوٹی چھوٹی غلط منفعت کے خاطر کسی کے آبرو کے اوپر ہاتھ نہ ڈالو، نہیں تو تباہی تمہارے منتظر ہے، تباہی کے دروازے کھلے ہوئے ہیں اور تمہیں کوئی بھی نہیں بچا سکتا جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی مار آ جاوے گی۔ اس لیے یہ باتیں ذہن نشین رہے۔ سب سے کڑی جو بات ہے وہ 4 گواہ ہے، 4 گواہ۔ فقط کسی کو وہم و گمان کے پیش نظر بھائی آپ نے ایک بات اس کو کہہ دی، اس نے ایک بات اس کو کہہ دی اور اس بات کو لے کر کے اڑنا شروع کر دیا، اس کی جو ہے اس کی عزت کو نوچنا شروع کر دیا، یہ انتہائی بھیانک جرم ہے۔ اس لیے اس جرم سے اپنے دامن کو بچا کر کے رکھو، اپنی عبادتوں کو بچاؤ۔ اللہ رب العزت ذوالجلال والاکرام سے دعا ہے کہ مولا کریم اس طرح کے بھیانک جرائم سے ہمارے سماج کو پاک کر دے۔ اللہ ہم سب کی آبرو کی، ہماری بیٹیوں کی آبرو کی، ہمارے بہنوں کی آبرو کی، مسلمان بیٹیوں اور بہنوں کی آبرو اور جوانوں کی آبرو کی حفاظت فرما، ایسے جرائم سے تو محفوظ فرما۔ آمین تقبل یا رب العالمین۔ یہاں پر ایک نقطہ اور سمجھنا ضروری ہے، میں نے شاید سرسری طور پر یہ بات کہی اور آپ کے سمجھ میں نہ آئے ہو، کسی بھی طرح کا جرم، اور یہاں پر جو آیت کریمہ کے اندر اور حدیث پاک کے اندر جو خاص جرم کا تذکرہ ہے وہ یہ ہے کہ کسی کے اوپر بدکاری کا جرم اگر لگا رہا ہے تو بدکاری کرتے ہوئے دیکھنے والا 4 آدمی رہنا چاہیے۔ 4 آدمی نے نہیں دیکھا، 3 نے دیکھا، 2 نے دیکھا، اس کی گواہی نہیں مانی جائے گی، اتنا خطرناک ہے۔ تو پھر یہ بات سمجھ آتی ہے کہ مسلمان مومن کی عزت کس قدر اہم ہے۔ اس لیے مسلمان کی آبرو تمہاری آبرو ہے، تمہارے ایمان کی آبرو ہے، اپنے ایماندار مسلمان بھائی بہنوں کی آبرو کی حفاظت کرو، یہ تمہارے کلمے کے شروط میں سے ہے۔ رب تعالی ہم سب کا دین ایمان کا صحیح پاسبان و محافظ بنائے۔ آمین تقبل یا رب العالمین۔